الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے دین کا ایک اہم شعبہ معاشرت کسے کہتے ہیں، معاشرت زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، جن پر چل کر اور جن پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ ایک بہترین ماحول میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اس جمعہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے دو صورتیں ہیں، ایک انفرادی زندگی ہے اور ایک اجتماعی زندگی ہے۔ ایک ہمارا ذاتی زندگی گزارنا اور ایک ہے سماج کے اعتبار سے زندگی گزارنا۔ جیسے انفرادی طور پر انسان بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اسی طرح سماج بھی بیمار ہوتا ہے اور وہ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ جیسے بیماری
اور صحت کا تعلق اصلاح اور بگاڑ کا تعلق انفرادی طور پر انسان کے ساتھ ہے، اسی طرح اصلاح اور بگاڑ کا تعلق اجتماعی طور پر سماج کے ساتھ بھی ہے۔ صحت کسے کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت مند آدمی کون ہوتا ہے، تندرست آدمی کون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو جسم بنایا، یہ جسم کے کچھ ظاہری اعضاء کو بنایا ہے اور کچھ باطنی اعضاء کو بنایا جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ کچھ باہر کے پارٹس ہیں اور کچھ اندر کے پارٹس ہیں۔ جو اللہ پاک نے اعضاء ظاہر اور باطن میں بنایا ہے، اس میں کا ہر عضو اگر صحیح کام کرنے میں لگ جائے، آنکھ ہے، آنکھ کا کام دیکھنا، آنکھ اپنے دیکھنے کے کام میں لگی رہے۔ ہاتھ ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا، یہ ہاتھ اپنے پکڑنے کے کام برابر کرتا رہے۔ پیر کا کام چلنا، یہ پیر اپنا کام برابر کرتا رہے۔ زبان کا کام بولنا، یہ زبان اپنے کام برابر جاری رکھے۔ کان کا کام ہے سننا، یہ اپنے کام میں برابر لگی رہے۔ اور اسی طرح جو باطنی اعضاء ہمیں نظر نہیں آ رہے، جیسے ہمارا معدہ ہے، اس کا کام ہے ہمارے کھائے ہوئے کھانے کو ہضم کرنا، معدہ اپنے کام میں برابر لگا رہے۔ دل ہے، اس کا کام دھڑکنا، وہ اپنا کام برابر کرتا رہے۔ الغرض انسان کے ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء اگر برابر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے تو اس انسان کو کہتے ہیں یہ صحت مند انسان ہے، تندرست انسان ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کا ہر عضو اچھا کام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن بیماری بھی ایک چیز ہے جو انسان کو لگتی ہے، وہ کیا؟ جو اعضاء اللہ پاک نے بنائے ہیں، اگر ان میں سے کوئی عضو اپنی ڈیوٹی کرنا چھوڑ دے، آنکھ کی ڈیوٹی ہے دیکھنا، اگر وہ اپنی ڈیوٹی کرنا ختم کر دے، زبان کی ڈیوٹی ہے بولنا بات کرنا، اگر وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر دے یا ڈیوٹی کرنے میں کم بیشی آگے پیچھے کرنے لگے، پیر اپنی ڈیوٹی کرنے میں آگے پیچھے کرنے لگے، ہاتھ اپنی ڈیوٹی کرنا چھوڑ دے، جگر اپنا ڈیوٹی کرنا چھوڑ دے، دل اگر ڈیوٹی کرنا چھوڑ دے یا کچھ کمزوری اس کے اندر آ جائے، تو ایسے انسان کو کہتے ہیں بیمار ہو گیا۔ تو انسان کو صحت بھی اللہ نے دے رکھا ہے، انسان کے لیے اللہ نے بیماری بھی بنا رکھا ہے۔ اعضاء اپنے اپنے کام کرتے رہیں تو اسے صحت مند انسان کہتے ہیں، اعضاء اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو اسے بیمار انسان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سماج ہے ہمارا، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ معاشرے کو بھی صحت ہے، یہ معاشرے کو بھی بگاڑ ہے۔ پورا سماج ایک جسم کے مانند ہے، جیسے ہماری ایک پوری باڈی کا نام انسان ہے، اور اس پوری باڈی کے اندر جو پارٹس اللہ پاک نے بنائے، اگر وہ اپنا اپنا کام کرتے رہے تو اس انسان کو صحت مند کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پورا سماج ہمارا ایک باڈی کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے، اور اس سماج کے اندر جو الگ الگ طبقات ہیں، جو الگ الگ ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں، منسپل کے لوگ ہیں سماج کے اندر، کاشتکار ہیں جو کھیتی کا کام کرتے ہیں، ملازم ہیں جو
کمپنیوں میں فیکٹریوں میں جا کر ملازمت کرتا ہے، آفسوں میں جا کر نوکری کرتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے جسے ٹیچر کہتے ہیں، وہ اسکولوں میں جا کر نوکری کرتا ہے، اور حاکم ہے جو پورے ملک کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلاتا ہے۔ اب یہ پورا سماج صحت مند ہونے کے لیے، پورا سماج صحیح نہج پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ معاشرے کا ہر طبقہ جس کو جو ڈیوٹی ملی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا رہے۔ میونسپل والوں کا کام ہے محلے کے اندر کوڑا کچرا گندگی جو بھی جہاں نظر آئے اسے صاف کرنا، نالیوں کو پاک صاف رکھنا، راستوں کو پاک صاف رکھنا، اگر کہیں راستے خراب ہو جائیں تو اسے صحیح کر کے اس کی مرمت کرنا۔ ملازم کا کام ہے ملازم اپنی ڈیوٹی وقت پر انجام دینا، جو ذمہ داری اسے ملے وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھانا بغیر کسی غفلت اور کم و بیشی کے۔ کاشتکار ہے، اس کا کام، اس کی ذمہ داری کہ سال میں جتنی فصل وہ اپنے کھیت سے نکال سکتا ہے وہ برابر اس کھیت پر محنت کرتا رہے اور اپنی صلاحیت کو اور اپنی طاقت کو، اپنے وقت کو، اپنے دل دماغ کو خرچ کر کے اس کھیتی پر لگائے اور اس سے نکلنے والے اناج کے اوپر محنت کر کے وہ اناج لے کر سماج کو دے اور معاشرے کو دے اور معاشرے میں بسنے والی انسانیت کی خدمت کرے، مخلوق کو غذا پہنچائے وقت پر۔ جس موسم میں جو پھل کی ضرورت ہے مخلوق کو، جس وقت میں جو ضرورت غذا کی ہے وہ غذا پہنچانا یہ کاشتکار والوں کا کام ہے۔ وہ اپنی کاشتکاری اگر صحیح کرتے رہے اور اپنے کھیت پر صحیح محنت کرتے رہے اور غفلت اور سستی سے اپنے آپ کو ہٹا کر پوری طرح ذمہ داری نبھا کر اگر کھیت پر محنت کریں تو وقت پر فصل نکلے گی، وقت پر مارکیٹ کو آئے گی اور وقت پر لوگوں کو ملے گی اور وقت پر ان کی زندگی کے سارے کام پورے ہوتے رہیں گے۔ آفیسر کا کام ہے آفس میں بیٹھ کر جو ذمہ داری اسے دی گئی وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھائے۔ حاکم کا کام ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھا ہے، جو حکومت کی سیٹ پر بیٹھا ہے اور جو پوری حکومت کی باگڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ حاکم پوری حکومت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر انجام دینے لگے، وقت پر جس کو جو ذمہ داری ہے اور جس کے لیے جو ضرورت ہے وہ ضرورت، وہ حاکم اس کی ضرورت کو سنے، مخلوق کے مسائل کو سنے، پبلک کے مسائل کو سنے، پبلک کو جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ ضرورت کے مسائل کو حل کر کے، وہ پبلک کے سارے مسائل کو حل کر کے ان کی زندگی گزارنے کے لیے راستے مہیا کرے۔ یہ ایک حکومت چلانے والے حاکم کی ذمہ داری ہے۔ بھائیو، اگر جتنے طبقات کے ہمارے سماج میں لوگ ہیں، ہر طبقے کا آدمی اپنی ذمہ داری پوری نبھانا شروع کر دے، آفس والا آفیسر اپنے آفس کا کام پابندی سے کرنے لگے، ملازم اپنی ملازمت کا کام پابندی سے کرنے لگے، کھیتی والا کاشتکار اپنے فصل کو نکالنے کے لیے پورا وقت اور پورا دماغ لگا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے لگے، اور یہ میونسپل والے لوگ اگر اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے راستوں کا کام پورا صحیح کرنے لگے، گلیوں محلوں کے اندر کے کچرے کوڑے کو گندگی کو صاف کرنے کا کام اچھے طریقے سے کرنے لگے، اور حکومت والا حاکم اگر صحیح ذمہ داری کے ساتھ نبھانے لگے اپنی پوری ڈیوٹی بغیر کسی ناانصافی کے اور بغیر کسی کم و بیشی کے، جتنا اس ملک کے اندر پبلک ہے، اس ملک کے اندر جتنے سماج کے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا رہنے والا، کسی بھی زبان کا رہنے والا، کسی بھی رنگ کا رہنے والا، حکومت والا اگر اپنی حکومت کی ڈیوٹی اور رعایا اور پبلک کے مسائل کو حل کرنے میں لگ جائیں تو پھر یہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ کہلاتا ہے، ایک سماج ایک بہترین سماج کہلاتا ہے۔ کیا شکایت رہے گی؟
اگر ہر آدمی اپنی ڈیوٹی کو صحیح کرنے میں لگ جائے، لیکن معاشرہ بیمار بھی ہوتا ہے، سماج کے اندر بگاڑ بھی آتا ہے۔ جیسے انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے، جیسے انسان کے اندر بیماری آتی ہے، اسی طرح سماج میں بھی بیماریاں آتی ہے اور سماج میں بھی بگاڑ آتا ہے۔ وہ بگاڑ کیا؟ وہ بگاڑ یہ ہے کہ اگر سماج کے اندر ہر طبقے کا آدمی اپنی ذمہ داری میں کمی بیشی کرنے لگے اور اپنی ذمہ داری میں اونچ نیچ کرنے لگے اور اپنی ڈیوٹی کو ختم کرنا چھوڑ دے، ملازم اپنی ملازمت کی جگہ بیٹھ کر چوری کر رہا ہے، آفیسر آفس میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کے اندر کم و بیشی کر رہا ہے، کھیتی والا کھیتی کے فصل کے نکالنے میں چوری کر رہا ہے اور اپنے وقت کو چرا رہا ہے، اور جو ڈگریاں پڑھ کر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جنہیں معاشرے کی نسل کو صحیح تعلیم دے کر کے انہیں سدھارنا تھا، ان کے مستقبل کو بنانا تھا اور ان کے فیوچر کو سنبھالنا تھا، اگر ایسے تعلیم یافتہ ٹیچرز کالج کو اپنا دھندے کی جگہ بنا لے اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے دکانداری کا کام کرنے لگے، تو ہماری جو نسل وہاں جا کے بیٹھ رہی ہے اور ان کے کالجوں میں اور ان کے یونیورسٹیوں میں جا کر کے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ لگا رہی ہے، اپنا وقت لگا رہی ہے، اپنا پیسہ لگا رہی ہے، اپنا دماغ لگا رہی ہے، یہ سارا کا سارا اگر وہ ٹیچر اور اگر وہ کالج کا پرنسپل اور اگر وہ ادارے کا ذمہ دار اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حکومت والا اگر حکومت کرنے میں کمی بیشی کرتا ہے، حاکم اگر اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں اونچ نیچ سے کام لیتا ہے، رعایا اور پبلک کے مسائل کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پبلک کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پبلک کو درپیش مصیبتوں کو پریشانیوں کو جو پبلک لگی ہے مصیبتوں میں پریشانیوں میں، ان پریشانیوں کو سلجھانے کی صلاحیت اگر حاکم کے اندر نہیں ہے، اگر پی ایم کے اندر نہیں ہے، تو پھر تب جا کر کے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، چوتھے پاری کی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو نقشہ کھینچا ہے اور جو بات کھل کر کے بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر صرف اور صرف مسلمان ہو کر، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ واریت پیدا نہ کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اذ کنتم اعداء، جس وقت تم آپس میں دشمن بن گئے تھے ایک دوسرے کے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے اس وقت میں تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے احسان کی وجہ سے تمہاری دشمنی ختم ہوئی اور تمہارے اندر بھائی چارگی پیدا ہوئی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ سارا کا سارا نقشہ جو اللہ پاک اس آیت میں کھینچ رہا ہے، یہ اس دور کا نقشہ کھینچ رہا ہے جب اللہ کے رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا، آپ کے تشریف لانے سے پہلے کا دور تھا، سارا عرب کا اللہ پاک نے ایک لفظ کے اندر پورا نقشہ کھینچ دیا۔ اللہ کہتا ہے اذ کنتم اعداء،
اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم سب کے سب آپس میں دشمن تھے. ایک عدو کا لفظ لا کر اللہ نے سارے نقشے کو اور ساری حالتوں کو بیان کر دیا. جب دشمنی آتی ہے تب آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جب دشمنی آتی ہے تب آپس میں قتل و غارت گیری پیدا ہوتی ہے. جب دشمنی آتی ہے تب غنڈہ گردی آتی ہے. جب دشمنی آتی ہے تب لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے. جب دشمنی پیدا ہوتی ہے جب لوگوں کا مال چرایا جاتا ہے. جب دشمنی آتی ہے تب انسان کی جان محفوظ نہیں رہتی, تب انسان کا مال محفوظ نہیں رہتا, تب انسان کی جائیداد محفوظ نہیں رہتی, تب عورت کی عزت محفوظ نہیں رہتی, تب عورت کا مقام محفوظ نہیں رہتا. ایک عدو کا لفظ لا کر اللہ نے سارے نقشے کو بتا دیا کہ اس وقت تمہاری دشمنی تھی. اسی دشمنی کا نتیجہ تھا کہ قتل و غارت گری عام تھی, لوٹ مار عام تھا. اس زمانے میں انسان کی کوئی ویلو نہیں تھی, انسان کے خون کی کوئی ویلو نہیں تھی. بے حیائی کا ماحول تھا, قتل و غارت گری کا ماحول تھا, جاہلیت کا دورہ تھا, علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایسے دور میں اللہ پاک نے تم پر احسان کیا کہ اپنا لاڈلا نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا, اور آپ کے توسط سے, آپ کے ذریعے سے, آپ کی تعلیمات سے اللہ نے نقشے کو بدل کے رکھ دیا. جو دور جاہلیت کا دور تھا, جو دور قتل و غارت گری کا دور تھا, جو دور شراب نوشی کا دور تھا, جو دور زناکاری کا دور تھا, جو دور بدکاری کا دور تھا, جس دور میں انسان کی ویلو نہیں تھی, جس دور میں انسان کے مال کی کوئی گارنٹی نہیں تھی, اور جس دور میں عورت کی عزت کا کوئی ذمہ دار نہیں تھا اور عورت کے مقام کو گرایا جا رہا تھا, ایسے ماحول میں, ایسے دور میں اللہ پاک کا احسان کہ اللہ پاک نے نبی کو بھیج کر نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے اسلام کو نازل کر کے, اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے قرآن کو اتار کر, قرآن کے اندر اللہ نے سارے نقشے کو بتا کر کے, ساری تعلیمات کو واضح کر کے دنیا کے اندر کے جاہلیت کے نقشے کو بدلا. تو پھر نقشہ کیا ہوا کہ جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا وہی انسان بدلنے کے بعد دوسرے کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی جان بھی دینا پسند کرتا تھا. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگی اسلام سے پہلے تھی, حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تھا, عرب کا ماحول جو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تھا, وہ کچھ اور ہی تھا, جس کا نقشہ اللہ نے اذ کنتم اعداء کہہ کر کے سارے نقشے کو واضح کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے جب دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے, تعلیمات لے کر آئے, تو پھر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تمہارے اندر بھائی چارگی آئی, تمہارے اندر ایک دوسرے کی غمخواری آئی, تمہارے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی آئی, تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے جان دینا آیا, تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے پریشانی میں ہاتھ بٹانا آیا, تمہارے اندر جذبہ آیا ہے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرے, تمہارے اندر جذبہ آیا ہے خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلائے, تمہارے اندر جذبہ آیا ہے خود بے گھر رہ کر کے دوسروں کو گھر کا سہارا دے. یہ جو کچھ جذبات آئے یہ اسلام کا طفیل ہے, یہ ہمارے نبی کی تعلیمات کا طفیل ہے, ورنہ تمہارا دور کا نقشہ کچھ اور تھا. بھائیو, اس بیمار معاشرے کو جو صحت ملی وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے صحت ملی. وہ بیمار دور تھا, زمانہ جاہلیت کا دور بیمار تھا, زمانہ جاہلیت کا دور بگڑا ہوا تھا. وہاں انسان اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چھوڑ دیا تھا. وہاں حکومت کرنے والا حاکم ظالم تھا, ناانصاف تھا. وہاں انسان اپنے طبقے کا اپنی ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دیا تھا. باپ اپنے اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا, شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا, استاد اپنے شاگرد کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا, اور بھائی اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتا تھا.
اس طریقے سے جو ایک ماحول بنا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں ایک بیمار معاشرہ، ایک بگڑا ہوا معاشرہ۔ وہ بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ پاک نے جو تعلیمات عطا کی ہے وہ تقوی کی تعلیم تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو پھر معاشرے کی بیماریاں ختم ہوتی ہے، معاشرے کا بگاڑ ختم ہوتا ہے، سماج کے اندر کی خرابیاں ختم ہوتی ہے، پھر سماج کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے، پھر سماج کے اندر سدھار آتا ہے، پھر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بنتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر اپنے خالق و مالک کا ڈر پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ادا نہیں کر سکتا، صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ صحیح ذمہ داریوں کو ادا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تقوی اور اس کی خشیت کی صفت پیدا ہو۔ معاشرہ سدھرا، معاشرہ پھر مدینے کے ماحول میں ڈھل گیا، معاشرہ پھر مکے کے دور زمانے جاہلیت سے پلٹ کر اسلام کے دور میں آیا۔ اسلام کے دور میں جب قدم رکھا تو پھر معاشرے کا حال بدل گیا تھا۔ وہاں کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی، وہاں اولاد کو باپ سے شکایت نہیں تھی، وہاں باپ کو بیٹوں سے شکایت نہیں تھی، وہاں بیوی کو شوہر سے شکایت نہیں تھی، وہاں شوہر کو بیوی سے شکایت نہیں تھی، وہاں مزدور کو اپنے آقا سے شکایت نہیں تھی، وہاں کسان کو شکایت نہیں تھی، وہاں کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس کو جو ذمہ داری دی جاتی تھی وہ ذمہ داری کو صحیح نبھاتا تھا، جس کی وجہ سے معاشرے کا ہر فرد راحت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ دور جیسے جیسے آگے بڑھا اور جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں بھائیوں، اس وقت ہر آدمی اپنے محلے سے شروع کرے نظر ڈالنا، اپنے محلے کا جائزہ لے۔ سب سے پہلے کیا محلے کے اندر جس کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھا رہا ہے؟ منسپل والا محلے کی صفائی کی ذمہ داری اس کا کام ہے، محلے کے اندر کی نالیوں کو گندگیوں کو صاف کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ کیا وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے؟ محلے کے اندر بسنے والا ایک سرکاری طور پر ایک عہدیدار ہوتا ہے، کیا وہ عہدیدار محلے میں بسنے والے افراد کے مسائل کو حل کر رہا ہے؟ محلے کے اندر بسنے والے انسانوں کی ضرورتوں کو سن کر اسے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے؟ جو ووٹ دے کر کے اسے عہدہ دیا گیا ہے کیا وہ عہدے کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے؟ اور جو ملازم ہے کیا وہ اپنی ملازمت کو جا کر وقت پر ادا کر رہا ہے؟ جو ٹیچر ہے کیا وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینے میں اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے؟ کھیتی والا کیا وقت پر فصل نکالنے کے لیے محنت کر کے فصل کو تیار کر رہا ہے؟ اپنے محلے کا سروے کرتے کرتے آپ پورے شہر کا جائزہ لیجئے، شہر کا جائزہ لیتے لیتے آپ پورے علاقے کا، پورے تعلق کا جائزہ لیجئے، تعلق سے بڑھ کر کے پھر آپ پورے صوبہ کرناٹک کا جائزہ لیجئے، صوبے سے بڑھ کر کے ملک کا جائزہ لیجئے، ملک سے بڑھ کر کے پورے عالم کا جائزہ لیجئے۔ آپ کو یہی ایک شکایت ملے گی کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی امانت کو پورا ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جسے جو ذمہ داری ملی وہ اس امانت میں خیانت سے کام لے رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی میں چوری کر رہا ہے، ملازم ملازمت کرتے ہوئے چوری میں پکڑا جا رہا ہے، آفیسر آفس میں بیٹھ کر رشوت کھا رہا ہے، حکومت والا حکومت کے تختے پہ بیٹھ کر ناانصافی کر رہا ہے، حقوق کو دبا رہا ہے، مسائل کو نظر انداز کر رہا ہے، پبلک کے ضرورتوں کو سننے تیار نہیں، پبلک کے مسائل کو حل کرنے تیار نہیں، پبلک کے مسائل کو ختم کرنے تیار نہیں، اور کھیتی والا اپنی کھیتی کی فصل کو نکالنے میں وہ اپنی ذمہ داری پورا ادا نہیں کر رہا، تو پھر معاشرہ سدھرے گا تو کیسے سدھرے گا؟ اور معاشرے کے اندر اصلاح آئے گی، سدھار آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ آج
انسان کو اس کے حقوق سے دبایا جا رہا ہے۔ آج ہر طبقہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی سے کام لے رہا ہے، غفلت اور سستی سے کام لے رہا ہے۔ بھائیو، آج ہم جس ماحول میں، جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، اس سماج کے اندر انسان کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ پہلے کا جو دور تھا وہ دوبارہ آیا ہے۔ جاہلیت کا جو دور تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، آج بھی قتل و غارت گیری عام ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ظلم و جبر کا بازار گرم تھا۔ آج کا دور اٹھا کر دیکھ لو، آج بھی ظلم کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورت کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا تھا، آج بھی عورت کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر قتل و غارت گیری عام تھی، آج بھی قتل و غارت گیری عام ہو چکی ہے۔ بھائیو، جو حالات زمانے جاہلیت کے تھے، آج وہی حالات دوبارہ پیدا ہو چکے ہیں۔ وہی ظلم کا بازار گرم ہے، وہی قتل و غارت گیری عام ہوتی جا رہی ہے، وہی بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، وہی انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، انسانوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا دور دوبارہ شروع ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو تعلیم بہت آگے آ چکی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے سماج کے اندر تعلیم یافتہ لوگ پہلے سے زیادہ ہو چکے ہیں، پہلے ان پڑھ تھے لوگ، پہلے لوگوں میں پڑھائی کا زیادہ ماحول نہیں تھا، لیکن آج ہر گھر کا آدمی اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر آپ کو انجینئر ملے گا، ہر گھر کے اندر آپ کو لائر ملے گا، ہر گھر کے اندر آپ کو پروفیسر ملے گا، ہر گھر کے اندر ایک بچہ تو کم سے کم اسکول کی تعلیم حاصل کرنے میں اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ چاہے وہ گھر کا باپ مزدوری کر رہا ہو، چاہے وہ گھر کا باپ کھیتی باڑی کر رہا ہو، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار کلی مزدوری کر رہا ہو، لیکن اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے دنیاوی تعلیم کالجوں میں اور دنیاوی تعلیم اسکولوں میں جا کر کے۔ تعلیم کا تو آج رواج بڑھ گیا ہے، تعلیم تو آج پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، لہذا ہمارا انڈیا اسمارٹ انڈیا بننے والا ہے، ہمارا انڈیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ واہ، یہ جو الفاظ ہماری زبان پہ چڑھے ہیں، یہ جو خیالات ہمارے دماغ پہ چڑھے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، تعلیم بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے اندر تعلیم زیادہ ہو گئی ہے۔ بھائی، اگر تعلیم زیادہ ہو گئی تو پھر حقوق کو کیوں پامال کیا جا رہا ہے؟ یہ قتل و غارت گیری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ یہ انسانوں کے حقوق کیوں ضائع کیے جا رہے ہیں؟ صرف تعلیم سے معاشرہ نہیں سدھرتا، صرف ٹیکنالوجی سے معاشرے کے اندر راحت نہیں آتی۔ معاشرے کے اندر راحت آتی ہے تو تقویٰ و طہارت سے آتی ہے۔ پورا معاشرہ بیمار ہے، پورا سماج بیمار ہے، ہر جگہ ایک دوسرے سے شکایت ہے، ہر پبلک حکومت کی شکایت کر رہی ہے، ہر طبقہ دوسرے طبقے کی شکایت میں لگا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ حال کب تک رہے گا؟ یہ حال اگر بدلنا ہے تو پھر اللہ کے احکامات کو اپنے اندر لانا، تقویٰ و طہارت والی زندگی کو اپنانا۔ بھائی، جب تقویٰ آتا ہے تو پھر انسان ہوشیار ہوتا ہے، انسان اپنے حقوق کو ادا کرنے کی فکر میں لگتا ہے، انسان چوری سے بچتا ہے، انسان قتل سے بچتا ہے، انسان جھوٹ سے بچتا ہے، انسان دوسرے کا مال کھانے سے بچتا ہے، انسان دوسروں پر ظلم کرنے سے بچتا ہے، انسان دوسروں کو تکلیف دینے سے بچتا ہے۔ اگر تقویٰ آ گیا تو پھر شوہر بیوی کے حقوق پورا ادا کرے گا، اگر تقویٰ بیوی کے اندر آ گیا تو بیوی شوہر کے حقوق پورا ادا کرنے والی بن جائے گی۔
ہوگی. اگر تقویٰ باپ کے اندر آ گیا وہ اولاد کے پورے حقوق کو صحیح ادا کرنے والا بن جائے گا. اگر تقویٰ بچوں کے اندر آ گیا تو وہ ماں باپ کے حقوق صحیح ادا کرنے والے بن جائیں گے, ماں باپ کو عزت دینے والے بن جائیں گے, ماں باپ کو راحت دینے والے بن جائیں گے. اگر کسان کے اندر تقویٰ آ گیا وہ اپنے فصل میں چوری نہیں کرے گا. اگر آفیسر کی زندگی میں تقویٰ آ گیا وہ آفس میں بیٹھ کر کے رشوت نہیں کھائے گا. ڈاکٹر کے اندر تقویٰ آ گیا وہ آنے والے پیشنٹ کو اپنے پیٹ کی کمائی کا ذریعہ نہیں سمجھے گا بلکہ ہمدردی کے ساتھ وہ اسے اپنا بھائی سمجھ کر کے اس کی پیشانی اور اس کی پریشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پہلے اس کی پریشانی کو دور کرے گا. پہلے آج تو ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ, علاج بعد میں ہوتا ہے, بل پہلے پے کرنا پڑتا ہے. جب تک بل ادا نہیں ہوگی, ایمرجنسی پیشنٹ ہے, غرغرے کی حالت میں ہے, اب تک کی زندگی سے کھیل رہا ہے, ہاسپٹل میں لے جایا گیا, ایمبولینس کے ذریعے سے اندر پہنچایا جا رہا ہے, اس کی ضرورت ہے پہلے اس کے علاج کا بندوبست کیا جائے. اب ضرورت ہے پہلے اس کی دوائی کو کھلایا جائے, ضرورت ہے پہلے اس کی بیماری کو چیک کیا جائے, ضرورت ہے پہلے اس کی پریشانی کو سنا جائے. نہ بابا, پہلے ہاسپٹل میں ایمبولینس کے جاتے ہی, پہلے ہاسپٹل میں پیشنٹ کو جاتے ہی ڈاکٹر کہے گا پہلے فیس ادا کرو, پہلے اس کا پیمنٹ پے کرو, اس کے بعد اندر داخلہ لیا جائے گا. واہ, کیا یہی ٹیکنالوجی انڈیا کی آ گئی؟ واہ, کیا یہی تعلیم کا سبق تمہیں مل گیا؟ کیا یہی انسانیت کا سبق دیا ہے؟ تمہاری ٹیکنالوجی نے ایک بیمار کی حالت کو دیکھنے کے بجائے اس کے جیب پر تمہاری نظر ہے. کیا سیکھا تم نے کالجوں میں جا کر کے؟ کیا سیکھا تم نے اس ٹیکنالوجی کے زمانے سے؟ کیا سبق ملا تمہیں اس دنیا کی تعلیم سے؟ جب انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو پھر وہ تو جانور سے بدتر ہے. اسے انسان کہنا یہ انسان کے نام پر دھبا ہے. بھائیوں, یہ معاشرے کا بگاڑ ہمارے ایک ایک فرد سے ہے. ملازم اپنی ملازمت کی چوری چھوڑ دے, ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کو انسانیت کے نام پہ ادا کرنے والا بن جائے, کاشتکار لوگوں کی خدمت کے نام پر اور لوگوں کی خدمت کی نیت سے اپنی کھیتی کا کام کرنے میں لگ جائے. حاکم جو حکومت کے تخت پر بیٹھا ہے وہ ایک گھر کا ذمہ دار نہیں, وہ ایک خاندان کا ذمہ دار نہیں, وہ ایک گاؤں کا ذمہ دار نہیں, وہ ایک ضلع کا ذمہ دار نہیں, وہ ایک صوبے کا ذمہ دار نہیں, بلکہ وہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے. ملک کے ایک ایک باشندے کا ذمہ دار ہے. ملک کے ایک ایک باشندے کی مسئلے کو سننا, اس کی پریشانی کو سننا, اس کے حقوق کو سننا, پھر اس کے حقوق کو اس تک پہنچانا, یہ اس حاکم کی ذمہ داری ہے. اگر حاکم اپنی ذمہ داری میں چوری کر رہا ہے تو یہ معاشرے کا بگاڑ ہے. تو پھر سدھرے تو کہاں سے سدھرے؟ اصلاح آئے تو کہاں سے آئے؟ ایک تو سماجی اعتبار سے بگاڑ ہے اور ایک انفرادی اعتبار سے بگاڑ ہے. زمانہ جاہلیت میں دو بھی بگاڑ تھے. زمانہ جاہلیت میں ایک تو سماج کا بگاڑ تھا اور ایک انفرادی بگاڑ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ خود اپنے ذات کے اندر بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے, بہت سے گندی عادتوں میں مبتلا تھے. آج بھی اٹھا کر دیکھ لو, ذاتی اعتبار سے خود میری زندگی کا کیا حال ہے, میرا وقت کہاں گزر رہا ہے, میری ذمہ داری کو میں میرے دین کے کام کو میں کتنا نبھا رہا ہوں, کون سا گناہ ہے جو میرے اندر موجود ہے جسے ختم کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. اپنے جسم کی فکر ہر ایک کو ہے, اپنی روح کی فکر کسی کو نہیں, اپنے ایمان کی فکر کسی کو نہیں, اپنے اعمال کی فکر آج ہم میں سے ہر ایک کے اندر سے ختم ہو چکی. ذاتی اعتبار سے بیمار ہے, ذاتی اعتبار سے ہمارے اندر پریشانیاں ہیں. جھوٹ عام ہو گئے, چوری عام ہو گئی, قتل و غارت گیری عام ہو گئی, ایک دوسرے کو حقوق کو پورا ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گناہ چھوٹے سے لے کر بڑے گناہ تک آج ہم مبتلا ہیں. اگر میں نہ سدھرا تو پھر میرا گھر کیسے سدھرے گا؟ اگر میرا گھر نہ سدھرا تو میرا محلہ کیسا سدھرے گا؟ اگر میرا محلہ نہ سدھرا تو پھر میرا گاؤں کیسا سدھرے گا؟ اگر میرا گاؤں نہ سدھرا تو پھر میرا ضلع کیسا سدھرے گا؟ اگر میرا ضلع نہ سدھرا تو پھر میرا پورا ملک کیسا سدھرے گا؟
शुरुआत अपनी ذات से। आज का नौजवान अपना वक्त कहाँ लगा रहा है? बेहयाई आज आम हो गई है, आंखों के गुनाह आम हो गए हैं, कानों के गुनाह आम हो गए हैं, ख्यालात के गुनाह आम हो गए हैं। वक्त जो अल्लाह की तरफ से नेमत है, वक्त ही जिंदगी का नाम है। तो आज हम अपना वक्त इतना बेकार कर रहे हैं, इतना बेकार कर रहे हैं कि उससे ना खुद की जात का फायदा, ना किसी दूसरे की जात का फायदा। फिल्मों की दुनिया, आज नौजवान उस वक्त तक उसकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती जब तक वो अपनी आंखों से एक फिल्म ना देख ले। उसके कानों को जब तक मजा नहीं आता जब तक किसी का एक गाना ना सुन ले। बेहयाई के बाजार में जब तक ना जाके आए तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। मोबाइलों में इतना मशगूल है, मोबाइलों में इतना लगा हुआ है। आजकल काफी दिनों से एक गेम चल रहा है, पबजी, हर एक जानता है। ये पबजी के गेम से घर का नौजवान ना घर का रहा, ना घाट का रहा, न उसकी जिंदगी से बाहर वालों को फायदा, न उसकी जिंदगी से उसके माँ बाप को फायदा। कहां लगा रहा है? हजारों नहीं लाखों नौजवान इस पबजी के गेम की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी सलाहियतों को बर्बाद कर चुके हैं, अपने दिमागों को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी ताकत को बर्बाद कर चुके हैं। घंटों घंटे इस गेम के लिए खर्च किया जाता है। मिलता क्या? कोई अवार्ड मिला किसी को कोई ओहदा मिला, किसी को कुछ पैसा मिला कि पबजी का गेम खेलने से उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए हम डालते हैं। 15 लाख तो दूर की बात, 15 पैसा भी नहीं मिलता एटीएम से करे। मुआशरा सुधरे तो कहां सुधरे? नौजवान अगर अपनी जवानी की हिफाजत ना करे, अपनी सलाहियत की हिफाजत ना करे। एक साहब जिसका बच्चा यहां पढ़ता है, वो चंद दिन पहले आए, बेंगलुरु में रहते हैं। उन्होंने बताया, हजरत मेरे पास जो नौजवान बच्चे काम करते हैं, 11 बजे उनका काम खत्म होता है, खाकर सो जाते हैं, 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। लेकिन क्या कहूं, जब दरमियान में कभी मुझे पेशाब की जरूरत पड़ती है, मैं उठता हूं 2:30-3 बजे, जब उनके कमरे के अंदर से जब पेशाब के लिए जाता हूं तो हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है और हर एक जाग रहा है किस काम में? पबजी का गेम खेलने। सारी रात गेम के हवाले। सुबह उठते हैं, काम में कोई दिलचस्पी नहीं। मजदूरों की वजह से आज परेशान है, मालिक परेशान है मजदूरों की वजह से। बच्चे वक्त पर आते नहीं काम को, आते हैं तो काम ढंग से करते नहीं। अरे कहां से करे जब उनकी रातें सही नींद में नहीं गुजरी, जब उनके दिमाग को जो अल्लाह पाक की तरफ से सिस्टम है 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक, जब तक इंसान रेस्ट नहीं करता उसकी बॉडी का निजाम और सिस्टम सही नहीं रहता। हमारा वक्त ही सिस्टम पर नहीं है। खासकर माफी चाहता हूं इस बात को कहकर कि मुसलमान माशरा वक्त का पाबंद आज तक नहीं बना। गैर कौमों से सीखने की जरूरत है। हम दूसरे के लिए नमूना बनकर आए थे, आज दूसरे खुद हमारे लिए नमूना बनकर, आइडियल बनकर खड़े हैं। 4-5 दिन पहले की बात, मुझे किसी काम से घर से कोई चीज पार्सल आ रही थी। 4:30 और 5 बजे के दरमियान में मैं बस स्टॉप जाना था। घर से गाड़ी निकालकर
5 بجے سے پہلے کی بات ہے، صبح کی، جبکہ ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوتی. میں بس اسٹاپ گیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس وقت میں بس اسٹاپ سے متصل جو بڑا گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں 10 سے 15 افراد واکنگ کر رہے ہیں. صبح 5 بجے کی بات بتا رہا ہوں. یہ کون سی قوم ہے جو اتنی صبح جاگ کر اپنی صحت کی فکر کر رہی ہے، واکنگ کے لیے وقت دے رہی ہے؟ افسوس ہے مسلمان، تیرے لیے فجر کی نماز بھاری پڑ گئی. تیری فجر سے تیرے پورے دن کا خیر وجود میں آتا ہے. اس کی واکنگ سے اس کے جسم کو صحت ملتی ہوگی، اس کے واکنگ سے اس کے ہاتھوں پیروں میں طاقت آتی ہوگی، اس کے واکنگ سے اسے ایک اچھی زندگی میسر آتی ہوگی. مسلمان، تیری فجر کی نماز سے تیری آخرت سنورتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا امتی فجر کی نماز پڑھ کر کے دکان پہ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، اور جو مسلمان امتی میرا بغیر نماز کے اپنے ڈیوٹی کو جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے. تو تیرے دکان پر شیطان کے نام سے جا رہا ہے تو شام تک تیری کمائی میں برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ لیمبو پھرانے کے لیے جاتا ہے عاملوں کے پاس کہ میری دکان پر کسی نے جادو کر دیا، میرے کاروبار کو ٹھپ کر دیا. کاروبار کو کسی جادوگر نے ٹھپ نہیں کیا، تیرے اعمال نے تیرے دکان کو ٹھپ کیا ہے. پہلے مسجد کی طرف آ جا، پہلے سجدوں کی طرف آ جا، پہلے گناہوں سے توبہ کی طرف آ جا. تیری دکان کو چمکانا اور بگاڑنا خالق مالک، خالق و مالک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. افسوس ہے 5 بجے صبح واکنگ کے لیے قوم اٹھ رہی ہے اور 6 بجے آج فجر کی نماز چل رہی ہے، مسجدیں خالی کی خالی ہے. پھر بھی اللہ کی مدد ہونا حضرت، یہ ظالم بادشاہ ہٹنا حضرت، سکون کی زندگی گزارنا حضرت، کہاں سے آئیں گے اللہ کی مددیں؟ وقت کی پابند بنی ہے غیر قومیں آج. ہر کام کا ایک ان کا ٹائم ٹیبل ہے، ان کا ایک سسٹم ہے. اسی سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ان کی زندگی گزر رہی ہے. ان کے سونے کا وقت طے ہے، ان کے اٹھنے کا وقت طے ہے، ان کے کھانے کا وقت طے ہے، ان کا ملازمت کو جانے کا وقت طے ہے، ان کا گھر واپس کس وقت میں گھر میں آ کے داخل ہو جانا ان کا وقت طے ہے. ہر چیز کا وقت اس قوم کا طے ہو گیا. افسوس ہے مسلمان، نہ تیرا سونے کا وقت طے ہوا، نہ اٹھنے کا وقت طے ہوا، نہ کھانے کا وقت طے ہوا، نہ بیت الخلا کو جانے کا وقت طے ہے. جی میں آتا ہے تو کھاتا ہے، جی میں آتا ہے تو سوتا ہے، جی میں تب آیا تو اٹھتا ہے. کہاں گئی ہماری قوم؟ کیا ہے ہمارے سونے کے اوقات؟ کیا ہے ہمارے اٹھنے کے اوقات؟ گھروں میں آنے کے اوقات کیا ہے ہمارے؟ 12 1 بجے تک ہمارا قوم کا نوجوان سڑکوں پر راتیں گزارتا ہے. اس کی بیوی اس سے خوش ہو جائے تو کہاں سے ہوگی؟ اس کی اولاد اس سے خوش رہے تو کہاں سے ہوگی؟ اس کے ماں باپ اس سے خوش رہیں تو کہاں سے ہوگی؟ وقت کی پابندی کرنا سیکھے. سونے کا وقت طے ہو، اٹھنے کا وقت طے ہو، کھانے کا وقت طے ہو. ناشتہ کب بھی کر رہے ہیں؟ بعض لوگ آ کر ملتے ہیں 11 بجے 11:30 بجے، کیا بھی ناشتہ نہیں حضرت؟ اب بھی جو کار مجھے برش کر لیں بیٹ کا بھی اب بھی کو کب بڑھ رہا، جبکہ دوسری قوموں کا ناشتہ 9 سے 10 کے اندر فنش. نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. جو قوم سے فالو کرے گی اسے کامیابی ملے گی. کھانے کا ایک نظام ہے، وقت ہے. 12 بجے 1 بجے ناشتہ کرتا ہے، 4 بجے دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، رات کے 12 بجے رات کا کھانا کھاتا ہے. تو پھر معدے کا حال کیا ہوگا؟ جب پیاس لگے اسی وقت پی لو.
معدے کو جب کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اسی وقت کھانا دے دو، وہ بھوکا ہے معدہ، وہ کھانے کے لیے تلاش میں ہے، وہ ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے، جیسے ہی اس کے وقت میں اسے غذا ملی وہ تیار رہتا ہے، وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، کھاتے ہی کچھ دیر کے بعد ہضم ہو گیا، صحت تندرست رہتی ہے۔ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکا ہو کے سست ہوتا ہے، تب کھانا پڑتا ہے، وہ بھی ایسا لوڈ پڑتا تو معدہ خود پریشان ہو جاتا ہے، کھانسی کیا رہا ہے، ایک انسان کا رہا کہ دو انسان کا رہا کھانا ہے۔ اب وہ سست حالت میں وہ تمہارا جو کھانا اندر گیا ہے اسے کیسا ہضم کرے گا؟ تھوڑا بہت کرتے کرتے بس بھی نہیں ہو رہا، بس تھوڑا، اس کے بعد صبح اٹھ کر ڈاکٹر کیا حال ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کہ ہضم نہیں ہو رہا، گیس، کیا کہیں، بہت سی چیزیں ہیں ہماری زندگی کے بگاڑ کی، وقت نہیں ہے، ہمارا جسم کا سسٹم صحیح نہیں کر سکے، ہم ملت کا امت کا سسٹم کہاں سے کریں؟ اس لیے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے کوششیں کریں، ایک نظام بنائے، ایک سسٹم بنائے، فجر کے لیے اٹھنا سیکھے، دوسری قوموں سے سبق لے، 5 بجے گراؤنڈوں میں وہ اپنے واکنگ کر کے صحت بنا رہے ہیں اور یہ خراٹے مار کے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں سدھرنا چاہیے، سدھارنے کے لیے اللہ حالات لاتا ہے، ایسے وقت میں بھی ہم PUBG کے گیم میں لگ کر کے اپنی خواہشات کو پورے کرتے رہیں تو پھر اس سے بڑھ کر ہماری بربادی کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق